جساسہ کا قصہ اور دجال۔ عامر بن شراحیل شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، اسے اللہ کے رسول کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسا ہی کروں گی۔ عامر نے کہا، تو ٹھیک ہے، سنائیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گویا ہوئی، ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منادی کی آواز سنی۔ وہ اعلان کر رہا تھا، لوگوں، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر میں سوئے مسجد چل پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج میں نے تمہیں مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تم لوگوں کو کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بتلاؤں کہ تمیم الداری جو کہ نصرانی تھے میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو میری ان احادیث کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیحی دجال کے بارے میں بیان کرتا رہا ہوں۔ تمیم الداری نے مجھے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ بحری جہاز میں محض سفر تھے کہ پانی کی بکھری ہوئی موجوں نے ان کے جہاز کو راستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا نکلے اور غروب آفتاب کے وقت جہاز کو جزیرے کے قریب لے گئے۔ پھر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے، پھر اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی جانب کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ میں رہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسہ نے جب اپنا نام لیا تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ جساسہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجثہ انسان دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیر سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا، ہم عرب ہیں، ہم ایک بحری جہاز میں سوار تھے کہ سمندر کی طوفانی بکھری لہروں نے ہمیں دربدر کر دیا۔ بالآخر ہمیں اس جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں وہ جانور ملا جس کے جسم پر بے حد بال ہیں، اس کی اگلی اور پچھلی جانب میں تمیز کرنا مشکل ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرے لیے تباہی و بربادی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ اس بڑے محل کی خانقاہ میں جاؤ، وہاں جو شخص ہے وہ تمہاری خبر کا بہت شائق ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری جانب آئے، ہم اس جانور سے بھی خائف ہیں کہ کہیں وہ کوئی شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کی کھجوروں کے باغات کے بارے میں کچھ بتلاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا، دیتے ہیں۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے صغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، تم اس کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے باشندے اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس سے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا،
مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں یعنی امیین کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں کی ہے۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے اسے خبر دی کہ تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور ان سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا یہ سب ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل۔ اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیحی دجال ہوں۔ ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اذن مل جائے گا، میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی شہر میں بھی اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا ایک فرشتے سے ہوگا جو ننگی تلوار سونت کر میری راہ میں کھڑا ہوگا۔ وہ مجھے ان شہروں میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے تمام راستوں اور شاہراہوں پر بھی فرشتے متعین ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے ہی بیان نہیں کر چکا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم الداری کی بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ مدینہ کے متعلق تم سے بیان کیا کرتا ہوں۔ خبردار رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی اور یاد رکھی ہے۔ اس حدیث میں جن 3 جگہوں کا بتلایا گیا ہے اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بیسان، بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بحیرہ طبریہ جسے سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ زغر، زغر اردن میں بحیرہ مردار کے کنارے پر واقع ایک بستی ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں زغر شام میں بلقا کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے۔ بعض اہل علم بحر مردار کو بحر زغر قرار دیتے ہیں۔